السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی بھی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اکثر اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی گھڑی علماء نے مختلف بیان فرمائی ہے۔ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ دو خطبے کے درمیان میں جو وقت ہے اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد فوراً دعا مانگی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ اذان اول ہو گئی اور اذان اول سے لے کر اذان ثانی یعنی دوسری اذان تک کا درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جتنا وقت ہے وہ پورا کا پورا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ہے جمعہ کے مبارک دن میں کہ اللہ پاک اس گھڑی میں ہماری زبان سے کوئی سوال اللہ سے کیا گیا ہو، اللہ رد نہیں فرماتے بلکہ ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کے مبارک دن میں دل میں اللہ سے مانگنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ دعاؤں سے بڑھ کر کوئی پاورفل چیز نہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو، اگر تم مجھ سے دعائیں مانگو گے اور دعائیں مانگنے پر جو دعائیں قبولیت کی شرائط تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ شرائط کیا ہے دعائیں قبول ہونے کے لیے؟ شرائط یہ ہے
حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے امتیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں دھڑا دھڑ اللہ کی یہاں قبول ہونے لگے، کیا مطلب ہے؟ تم اللہ کے سامنے سوال کرو اور فوراً اللہ رب العالمین تمہارے سوال کو منظور فرما لے، تو اس کے لیے سب سے پہلا احتیاط تو یہ ہے، اپنے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ جانے دو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، جس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے، اس آدمی کی دعا، جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا، اس آدمی کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو شرائط میں سب سے بڑی شرط یہ ہے دعائیں قبولیت کے لیے کہ ہمارا پیٹ حلال کھانے والا ہو، حرام کھانے والا نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی کوئی اللہ کا بندہ سفر کرتا ہے، سفر میں تو قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دعا مانگنے والے کا کپڑا حرام، اس کا کھانا حرام، بدن پر پہنا ہوا کپڑا حرام، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جمعہ کے مبارک دن میں تو اہتمام سے مانگنا چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ، اگرچہ میرے اندر وہ شرائط نہیں ہے قبولیت کے، پھر بھی میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس قابل بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما دے۔ علماء نے تجربے سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا، الہ العالمین تو اپنے بندوں کی دعائیں ہر وقت قبول کرتا ہے، ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن بہترین وقت کون سا ہے جس میں تجھ سے دعائیں مانگی جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، وہ آدھی رات کا وقت ہے۔ اللہ پاک اگر کسی کی آنکھ کھول دے، رات کو سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے، اس وقت اللہ سے مانگ لے، اللہ پاک ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، آدھی رات کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی ظالم ظلم کرنے والا، حالانکہ ظالم تو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، پھر بھی ظالم بھی آدھی رات میں اللہ کو پکارے تو ظالم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی دعا بھی منظور ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، فوراً وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی تکلیف آنے والی تھی، وہ تکلیف اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے ہٹا لی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، لیکن کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رد ہوتی ہو، منظور نہ ہوتی ہو، ایسی کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوتی ہے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اللہ سے ہمیں مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا مومن کے لیے ہتھیار کا مطلب ہے پاورفل چیز، طاقتور چیز، اس سے بڑی طاقت والی چیز مومن کے لیے اور کوئی نہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی مکرم چیز، کوئی عزت والی چیز، کوئی شان والی چیز نہیں ہے۔ ماں باپ بولو اپنے بچوں کو رونے دیتے ہیں؟ نہیں رونے دیتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے بچوں کی ضد کو پورا کیا جاتا ہے، اگر پورا کرنے جیسا ہوتا ہے۔ اگرچہ بچہ ضد کرتا ہے، کچھ دیر روتا ہے، لیکن باپ کو بھی برداشت نہیں ہوتا، ماں کو بھی برداشت نہیں ہوتا، تو پیدا کرنے والا اللہ تو بہت زیادہ مہربان ہے۔ لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، ارے 70 ماؤں اور اللہ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی مائیں پیدا ہو گئی اور قیامت تک جتنی مائیں پیدا ہونے والی ہیں، ان ماؤں کے دلوں میں جتنی محبت ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔
جب اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، پھر اپنے بندوں کو کیسے رونا برداشت کرے گا؟ اپنے بندوں کا رونا کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے میرے پیارو، ایسے موقع پر اللہ سے مانگنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگیں گے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، تعویذ والے باپوؤں کے تعویذ میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ تقدیر کا فیصلہ اللہ پاک پہلے سے کر چکے ہیں، قلم سے لکھا گیا ہے، لیکن دعائیں ایک ایسی پاورفل چیز ہے کہ آدمی کی تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر 1-2 منٹ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جاوے تو بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اگر یہ توفیق نہیں ملتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں بھی اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اس وقت ہم پریشان ہیں میرے پیارو، پیدا کرنے والا اللہ بولو ہمیں پریشان کرنا چاہتا نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کی زمین پر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کون سا گناہ کیا، ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ارے میرے پیارو، اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ صلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنتے ہو اور ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھتے ہو، نیند ختم نہ ہوتی ہو، اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارا قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتا ہے، ہمارا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی دکان کو چھوڑ کر مسجد چلا جاؤں، میں اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد چلا جاؤں۔ لیکن اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جسے کامیابی کی دعوت دے رہے ہو، اللہ پاک جسے کامیاب کرنا چاہتے ہو اور وہ کامیابی کی طرف نہ آئے، تو فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام کھانا، حرام کمانا، حرام دیکھنا، حرام بولنا، تو اللہ کی زمین بھی گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے تنگ آ جاتی ہے۔ پھر وہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے دے، یہ تیرا بندہ، تو نے اسے ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، اس کے باوجود یہ تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، اس کے باوجود یہ گناہوں سے بچنے کو تیار نہیں ہے، ہزاروں احسانات تو نے اس پر کیے ہیں، اس کے باوجود یہ حرام دیکھنا چھوڑتا نہیں ہے، حرام سننا چھوڑتا نہیں ہے، حرام بولنا چھوڑتا نہیں ہے۔ اے اللہ تو اجازت دے میں اسے زمین میں ڈسا دوں۔ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ یہ بندہ زمین میں ڈس جائے، میں اسے نگل جاؤں۔ زمین سے اللہ کہتے ہو زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ تو زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اللہ پاک فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، کبھی نہ کبھی تو وہ مجھ سے توبہ کرے گا۔ تو میرے پیارو، اللہ پاک ہمیں عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، زندگیوں کا چین سکون ختم ہو گیا۔ آج ہر مالدار کو دیکھو، ہر غریب کو دیکھو، مالدار کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن اس کے دل سے پوچھو کیا تو رات کو سکون و اطمینان کی نیند سوتا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں سوتا ہوں، دل بے چین اور بے قرار ہے۔ غریب سے پوچھو کچھ نہیں ہے، پھر بھی دل بے چین اور بے قرار ہے۔ اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنی حکمتوں کے تحت کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، لیکن گناہ کرنے کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے، اللہ پاک دلوں کا چین سکون چھین لیتے ہیں، پھر دلوں میں وہ اطمینان نہیں رہتا۔ ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود دل کو جو خوشی پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے تو بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، ما صوبکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھنا اللہ رب العالمین تو نعوذ باللہ کبھی بولو ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ پاک خود بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی ظلم حرام کر دیا ہے۔ اگر تم زندگی میں دکھی ہو، پریشان ہو،
تکلیف میں ہو تو یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تم پریشانی میں ہو، تکلیفوں میں ہو، ورنہ اللہ پاک تو تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ بہت سے گناہ تمہاری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ تم اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، اس کے باوجود اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو ہمیں قدم قدم پر معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی اللہ پاک مومنین کی ذلت کو عزت میں بدل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائے، ہمارا دل وہ دل ہو جائے جو ایک مومن کا دل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہمارا دل بنایا، میں نے کہا نا ہم پریشان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہے، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسا ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کن فیکون کا مالک ہے، وہ ایک ہی سیکنڈ میں پریشانی کو ختم کر سکتا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسا ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم بظاہر تو مسلمان لگتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ ہم اپنے دل کو تو دیکھیں، کیا اس دل میں انسانیت کی محبت ہے؟ کیا اس دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت ہے؟ یا پھر دل حسد سے، جلن سے، دشمنیوں سے بھرا ہوا ہے؟ اور علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے حدیث شریف کے حوالے سے، جو دل دشمنیوں سے بھر چکا ہو، جو دل حسد سے بھر چکا ہو، جو دل جلن سے بھر چکا ہو، اس دل کو بولو کبھی بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور یہ جملہ آخری یاد رکھ لو، جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے روزی روٹی نہیں چھینتے ہیں، روزی روٹی تو اللہ پاک اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے نہ جھکنے والوں کو بہت کچھ دیا جاتا ہے۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہو گئے اس بندے سے اللہ پاک نے روزی روٹی کبھی نہیں چھینی ہے، بلکہ اللہ پاک اس بندے سے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو کہو انشاءاللہ کچھ تھوڑا بہت وقت فارغ کر کے اللہ سے مانگنے کا کہو، انشاءاللہ اہتمام کریں گے، اور زیادہ تر اپنے آپ کو استغفار میں مبتلا کریں گے، استغفار میں مشغول کریں گے کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بس ہم تجھ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین 313 مرتبہ کا انشاءاللہ معمول ملا لو، زندگیوں میں چین سکون، بے چینی ہے، بے چینی کو اللہ پاک ختم فرمائے گا۔ حلال پاکیزہ روزی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کی عافیت کے ساتھ دروازے کھول دے گا۔ بڑے سے بڑے قرض میں ڈوب چکے ہیں، کوئی ادا کرنے کی شکل و صورت سمجھ میں نہیں آتی، کوشش کرتے جاؤ، اور یہ استغفار رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ الغرض جو تکلیف ہیں، جس تکلیف سے ہم پریشان ہو چکے ہیں اور کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ملتا ہے، بس اس استغفار کا 313 مرتبہ اہتمام کرو۔ اللہ پاک عافیت والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سناتم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔ استغفر اللہ العظیم۔